وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون، الذي يرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه، والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحالفها في الزمن الأول، أبي القاسم محمد عجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على وعجل فرج ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد، فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات والأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صلوات پڑھیے محمد وعلى محمد وعجل. 5 دن کی ابتدا ہو رہی ہے اس کے نام سے جو رحمت کل ہے، جس کی رحمت کی بنا پر ہماری حیات چلتی ہے. کائنات کا وجود اسی کی رحمت کی بنا پر ہے، اور وہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے ہماری حیات کے ہر اجزاء میں. جس نے ہمیں کتم عدم سے عالم وجود میں لایا، انسانوں میں اس گھرانے میں لایا
جہاں علی و حسین کی لوریاں دی جاتی ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ فضل ہمارے ہاتھ کا نہیں تھا، اس کی عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ اس کی معرفت اور اس کا شکر بجا لانا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ موضوع ہم نے جو آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنی ہے، اور یہ مکتب حسین کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے، یونیورسٹی جو اوپن یونیورسٹی ہے، جس میں ایج ریسٹرکشنز، جنڈر ریسٹرکشنز اور کلر ریسٹرکشنز نہیں ہیں، آفاقیت ہے اس میں، نہ ہی مردوں کی قید ہے، نہ ہی عورتوں کی قید ہے، نہ ہی ایج کی قید ہے۔ سرکار نے فرمایا تھا علم حاصل کرو جھولے سے قبر تک، تو اس مجلس میں آئیے جھولے والا بھی ہے، کل جانے والا بھی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والا محمد۔ عجل فرج۔ موضوع ذرا سا مشکل مرحلہ ہے، میں ذرا سا کوشش یہ کرتے ہیں ہم کہ ان مجالس کو نورانی کو، اس کو ایک ذریعہ بنائیں ہم اپنی تعلیم کا۔ موضوع ہے جوانوں کی رہنمائی میں مشکلات، چیلنجز فیسنگ ان گائیڈنگ دی یوتھس، یہ ہے ہمارا موضوع۔ اور ذرا اس مراحل، ابتدائی مراحل میں شاید میں کئی سال کے بعد آیا ہوں، اور ویسے تو آپ لوگ سنتے رہے ہیں یا آن لائن یا یہ کہ ٹی ویز میں، لیکن آپ سے دو بدو سامنے ملاقات ہو رہی ہے۔ مجھے شرف ہے کہ آپ ممنین گرامی کی خدمات میں آیا ہوں۔ جس آیت کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا ہے، یہ سورہ لقمان، قرآن کا 31واں سورہ ہے۔ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، حکیم تھے، اے وائز پرسن، وزڈم تھی ان میں، حکمت تھی، تو قدرت نے ان کی حکمت کو قرآن کا جز بنایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ گائیڈنس مل رہی ہے ہم کو کہ ڈسکریمنیشن ہم میں نہیں ہونا چاہیے، جس میں وزڈم ملے، جس میں حکمت ملے، وہ حیات کا جز ہونا چاہیے۔ یہ قرآن کی تربیت کا پہلا سبق ہے کہ یہ نہ دیکھو کہ وہ کون ہے، اگر اس میں حکمت ہے تو لے لو۔ اسی لیے حدیث میں ہے الحکمت ضالۃ المؤمن فاطلبوها اینما وجدها۔ حکمت، وزڈم مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے، جہاں سے ملے لے لو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ولو من کافر ولو من منافق، اس لیے کہ چیز تمہاری تھی، تم نے کھولی ہے، تو وہ جو پالو تو تمہاری چیز پائی ہے، وہ غیر نے لے لیا ہے۔ اس میں بہت سی باتیں، مگر اس میں جاتا نہیں الفاظوں کی چکر میں، مگر ساتھ رہی میرے۔ حضرت لقمان شروع کرتے ہیں اپنے بچے کو درس دینا۔ کمیونیکیشن جو آپس میں باپ اور بیٹے کی ہے، اس کا لہجہ بھی خوبصورت ہے۔ میں نے تربیت اولاد کی مجلسیں پڑھی ہیں اور کتابیں بھی چھپی ہیں، آن لائن سننے والے سنیے، خصوصاً جو لوگ چھوٹے بچے جن کے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ سنیں، مگر یہ مجالس اس سے مربوط نہیں ہے، یہ بالکل ہی مختلف ہے، اور یہ مختلف چیلنج میں نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، نوجوان بچوں کی رہنمائی کا کام ایک آسان مرحلہ نہیں ہے۔ تو اس مرحلے کو کوشش ہم کریں گے اپنی طرف سے نہیں، بلکہ جو بارگاہ سے ملا ہے اسی بارگاہ سے آپ کے سامنے پیش کریں، اور یقیناً ہم مشکل کشا کے دروازے پہ جائیں گے تو مشکل کشائی ہوگی، اس لیے کہ حل مشکلات اسی گھر سے ہوتی ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھانے کا ایک لہجہ رکھتے ہیں، وہ لہجے کو جس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن اسکلز، یہ آسان کام نہیں ہے، اور آج کل کے معلوم ہے کامیاب ہونے کے لیے سب سے بڑا کام جو ہے گفتگو کرنے کا سلیقہ۔ جتنا آپ پاش سلیقہ ہوگا، جتنا آپ کا لہجہ اچھا ہوگا، اسی سے آپ کی اسٹیٹس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ کس منزل پر ہیں۔
تو لہجے میں آواز، لہجے کی گفتگو، لہجے میں مٹھاس، کس طرح سے آپ گفتگو کرتے ہیں. ہم نے 10 مجلسیں کہیں پڑھی ہیں، آن لائن مل جائیں تو اچھا ہے. وہ ہے ایفیکٹو کمیونیکیشن ان دی ہولی قرآن. اس سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں. ہم لوگوں نے اعتماد کو کھو لیا ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ بھی اشرا چاہیے اس کے لیے، یعنی کانفیڈنس کو جو ہے دین میں کھو لیا ہے. سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور یہ کانفیڈنس جو ہم نے کھو لیا ہے اس کو ری گین کرنا ہے. جو کھو لیا ہم نے، اعتماد جو کھو لیا ہے اس کو واپس لینا ہے. کیوں لینا ہے؟ یہ یقین کرنا ہے کہ اسلام ہی راہ نجات ہے. اور آج کی دنیا یا آئندہ کی دنیا یا سابق دنیا کا اگر کوئی حل ہے تو وہ اسلام ہی حل ہے. اسلام بھی 73 نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. جب ہم اعتماد گین کرنا ہے تو کہاں سے شروع کریں؟ قرآن ہمیں سبق دیتا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا میسر ہو سکے، as much as you can، جتنا تم سے ہو سکے. قرآن کہتا ہے قرآن کی تلاوت کرو. کتنے ہم لوگ ہیں آج کل تو ماشاءاللہ سب کے پاس. ایک ہمارے بچپنے میں ہم سنتے تھے ٹھیکری ٹھیکری باجا ہوگا. امام کے ظہور کے سے پہلے ٹھیکری ٹھیکری باجا ہوگا. سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ٹھیکری ٹھیکری کیا ہوتا ہے. یہاں کے بچے آج کل سمجھتے ہیں نہیں معلوم ہے. ٹھیکری یعنی اگر ہنڈیا اگر توڑ دیں جو ٹکڑے ہوتے ہیں اس کو ٹھیکری کہتے ہیں. ایک زمانہ آئے گا ٹھیکری ٹھیکری جاؤ باجا ہوگا. اب دیکھیں ہر ہاتھ میں باجا، ہر ایک کے ہاتھ میں ٹھیکری آ گئی ہے اور باجا بج رہا ہے ہر ایک کے ہاتھ میں. پہلے ایک ہی فون تھا، اب ہر گھر کے ہر فرد کے پاس فون ہے. کتنے ہوشیار ہیں وہ لوگ بھی، ہم کو جو لوٹ رہے ہیں. بہرحال ہے دنیا ہے، بغیر اس کی ہم زندگی بسر نہیں کر سکتے. ہر مرتبہ ایک ٹنگ کی آواز آتی ہے، دیکھتے ہیں میسج کیا آیا ہے. ادھر آواز آئی فوراً پلٹا کے دیکھا. کاش روزانہ ایک مرتبہ قرآن کیا میسج آیا وہاں سے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جتنا میسر آ سکے قرآن کی تلاوت کرو. as much as you can. اس کے بعد قرآن کہتا ہے مشکل ہے قرآن کے شروع کرنے میں. کیوں؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب قرآن پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ لیجئے اللہ کی کتاب شروع کرنا ہے، یہ بیچ میں شیطان کہاں سے آ گیا؟ یہ نیگیٹو فورسز کو بتا رہا قرآن کہ دنیا میں تمہارے چاروں طرف جو ہیں نیگیٹو فورسز جو ہیں گھیر چکے ہیں. ان سے جب تک بھاگو گے نہیں وہ پازیٹیو فورسز تک پہنچو گے نہیں. تو وہ نیگیٹو فورسز کو ریکگنائز کرو. منفی قوتیں جو تمہارے پاس چاروں طرف پھیل گئی ہیں ان کو ریکگنائز کرو، ان کو پہلے بند کرو، پھر جاؤ تو اللہ کے پاس. تو جب تک سامنے حضرت ٹی وی کھلا رہے گا قرآن کھلنے والا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان کے معنی اس کو بند کرو تاکہ اس کو کھولو. وہ زندگی چھیننے والا ہے، یہ زندگی دینے والا ہے. اعتماد کا دوسرا جملہ، اور امید ہے کہ یہ جملے میری زبانی نہ ہوں، میرے الفاظ، میں لفاظی کرنے کا عادی نہیں ہوں. سیدھا سیدھا قولوا قولا سدیدا. ورنہ میں جانتا ہوں آپ لوگوں کو 1 گھنٹے تک میں اٹھا سکتا ہوں. خدا نے مجھے اتنی صلاحیت دی ہے کہ میں آپ کو اتنا بحال کر دوں کہ آپ لوگ جاتے کہیں مزہ آ گیا. میں نہیں چاہتا کہ، اس لیے کہ رسالتوں کا کام مزہ نہیں ہے. رسالتوں کا کام مشکلات کا حل کرنا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد صلی علی محمد آل محمد عجل فرج. غور کیجئے اچھی طرح سے، ہم لوگ قرآن کو کب پڑھتے ہیں؟ حالت نزا میں،
وہ بھی کرایہ دار کو بٹھا کے. بیٹے کو انجینئر بنایا, کمپیوٹر پروگرامر بنایا, بہترین تعلیم دی. کس کی تعلیم نہیں دی؟ زندگی کی تعلیم نہیں دی. قرآن یعنی زندگی, میری طرف سے نہیں, مولا کی طرف سے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی محمد فرماتے ہیں القرآن حی لم یمت. قرآن زندہ ہے, کبھی مرتا نہیں ہے. حی لم یمت, جو خود زندہ نہ ہو وہ زندگی دے نہیں سکتا. توجہ کا تعلیم ہو, غور کیجئے اچھی طرح سے. سائنٹیفک اصول ہے کہ جب تک کہ زندگی نہ ہو, زندگی ہی دوسرے کو زندگی دے سکتی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. لائف کین گیو دا لائف ٹو ادرس, اس سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. بس آیت ہے القرآن حی لم یمت, قرآن زندہ ہے, کبھی مرتا نہیں ہے. اس کے بعد کا جملہ ہے another science, اس پہ ہی ایک مجلس ہو سکتی ہے. یجری کجرء الشمس والقمر, قرآن جاری ہے اسی طرح سے جس طرح سے سورج و چاند جاری ہیں. ابھی سمجھ میں نہیں آیا, ابھی بھی ہم لوگ سمجھ رہے ہیں یہ چاند یا سورج. چاند اور سورج کی حقیقت پہچانے. یہ جو روشنی سورج دے رہا ہے, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کل یہاں سے نکلا تھا, آج بھی یہاں سے نکلا. رانگ ہے. کل میں یہاں بیٹھا تھا, آج بھی یہاں بیٹھا ہوں. غلط ہے. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. سورج سینٹر آف دی یونیورس ہے, پوری یونیورس سورج کے ساتھ نکل گئی. اب نکل گئی تو اب یہ وہ جگہ نہیں رہی, ہر مرتبہ ایک نئی جگہ ہے. تو پوری چونکہ یونیورس موو ہو رہی ہے, تو قرآن مولا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جاری ہے سورج و چاند کی طرح. کیا معنی ہے؟ یعنی ہر لمحہ تم جو قرآن کو کھولو گے ایک نیا مقام پاؤ گے. اور ایک مسئلہ ہے بہت خطرناک, بہت ہی اہم. آپ سائنٹیفک اسٹوڈنٹس جو جانتے ہیں, یہ میری جنرل نالج ہے, میں کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. اب جانتے ہیں کہ سورج میں جو تمازت ہے, سورج کی جو کرن ہے, وہ کرنیں پرانی نہیں ہوتی. ایکسپلوژنز ہو رہے ہیں سورج کے اندر, ہر مرتبہ کرن نئی ہے. توجہ کا طالب ہوں تو معلوم ہوا قرآن میں بھی وہ دم ہے کہ ہر مرتبہ نیا کرن دے سکے. کس کے لیے؟ جو انسان سمجھنا چاہتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن, کیا تم تدبر نہیں کرتے, ریسرچ نہیں کرتے, عقل نہیں استعمال کرتے؟ تو ہم نے اعتماد کو, کانفیڈنس کو کھو لیا ہے. اس کے پیچھے بھی ہسٹری ہے, اس کے پیچھے بھی کام ہوا ہے, اس کے پیچھے بھی باطل نے کام کیا ہے. نیگیٹو فورسز آج تک کام کر رہی ہیں, جس کے نتیجے میں ہمارے پاس یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم کو خود معلوم نہیں کہ ہم کون ہیں. ہمیں خود پتہ نہیں ہے کہ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے. اس کی وجہ کیا؟ میں ایک چھوٹا سا قصہ کہیں بیان کیا, مگر پھر بھی اچھا ہے کہ آپ کی تذکر کے لیے. فذکر ان نفعت الذکرہ, یاد دلاؤ تاکہ نفع دے. کانکرر آف دی ورلڈ, آپ جانتے ہیں نیپولین جب ایجپٹ پہنچتا ہے تو جامع ازہر یونیورسٹی میں گیا, لائبریری میں داخل ہوا, انٹرپریٹر ساتھ تھا, اس نے کہا کتاب کو نکالو. اتفاق سے قرآن نکلا. یہ اتفاق نہیں تھا, اس میں بھی ہدایت پر. قرآن کھولنا, پہلی کتاب کہا اس کو کھولو, اوپر کی لائن پڑھو, اوپر کے سطر پڑھو. قرآن کی آیت ہے اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ وہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے. اس نے کہا تو یہ تو بات کر رہا ہے مجھ سے, تو یہ کتاب نہیں ہے, کوئی معمولی کتاب نہیں. اس نے کہا کہ اس کو لے جاؤ میرے ساتھ. اسٹڈی کرنے کے بعد جب ویسٹ کو جاتا ہے, اس نے جملہ کہا as long as this book is with them, جب تک یہ کتاب ان کے ساتھ رہے گی تم حکومت نہیں کر سکو گے. تم کیا کرو, ان دونوں میں جدائی ڈال دو. ان ایک پری پلان ہم میں اور قرآن کے درمیان باقاعدہ جدائی ڈالی گئی. اور زیادہ سے زیادہ ہم کو مزہ آتا ہے کسی کے ریسائٹیشن پر, مزہ کر لیتے ہیں, مگر معلوم نہیں اندر کیا ہے.
مولا فرماتے ہیں ظاہرہ انیق باطنہ عمیق، جس کا ظاہر بہت خوبصورت ہے باطن بہت عمیق ہے. تو جب تک تم اندر ڈوبو گے نہیں پلس کو، اس کے موتی کو نکال نہیں سکو گے. تو کوشش کریں ہم لوگ انشاءاللہ کہ قرآن کو اس نیت سے پڑھیں کہ مجھے زندگی لینا ہے، اس نیت سے نہیں کہ مرحوم کو ایصال ثواب. قرآن مسکرا رہا ہے، میں آیا تھا زندگی دینے کے لیے. اس نے مرحوم کے لیے پڑھنا شروع کیا. یقیناً ایصال ثواب ضرور ہے، لیکن مرحوم کی نیت سے کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کے لیے موٹیویشن فیکٹر ہو. باپ کے نام سے تو کم از کم ایک جذبہ ہو، اسی لیے کھولا جاتا ہے. ورنہ حقیقت میں زندگی کے لیے قرآن پر ہمارا اعتماد ہم کھو چکے ہیں، کانفیڈنس کھو چکے ہیں. ہم سب سے گزارش کرتے ہیں، میری بہنوں سے، میری ماؤں سے، میرے بچوں سے، ہماری مشکلات کا اولین مقام جو ہے حل قرآن کو وی ہیو ٹو گو بیک. اب یہاں پر ایک ذرا سا آپ لوگوں کی بحالی بھی ہو جائے گی اور آسانی بھی ہو جائے گی. 2 پیرلل لائنیں جا رہی ہیں. اگر ایک لائن ایک زاویہ 1 سینٹی میٹر موو ہو جائے تو جتنی آگے بڑھیں گی گیپ بڑھتا جائے گا. اب ایسا نا، ابھی سیدھی بات ہے. ریکٹیفائی کا کیا طریقہ ہے؟ اس کو کیسے ریکٹیفائی کریں، ٹھیک کریں؟ گو بیک ٹو دا پوائنٹ ویئر یو ڈیویٹڈ. اس مقام پہ چلے جاؤ جہاں سے تم ڈیویٹ ہوئے تھے. اسی لیے شاید سرکار نے کہا جو آگے بڑھ گئے ہیں وہ پیچھے آ جائیں. صلی علی محمد وعجل. جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آ جائیں، جو نہیں آئے وہ ان کا انتظار کیا جائے. ایک جملہ کہوں، علی وہ نقطۂ اعتدال ہے جس سے آگے بڑھ جانا بھی تباہی، جس سے پیچھے رہ جانا بھی تباہی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. محمد وعجل. اگر ہم چاہتے ہیں کانفیڈنس کو گین بیک کریں، ریکٹیفائی کریں اس پوائنٹ پر جہاں سے ڈیویشن ہوا ہے، پوری احادیث اٹھا کر کے دیکھیے. قرآن معصوم کا قول ہے کہ اگر ہمارا علم قرآن تک منتہی نہیں ہوتا تو علم ہی نہیں ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے معصوم چھٹے امام کا قول ہے کہ فرماتے ہیں حدیثی حدیث و ابی، حدیث و ابی حدیث و جدی، حدیث و جدی حدیث الحسین، حدیث الحسین حدیث الحسن، حدیث الحسن حدیث علی، حدیث علی حدیث رسول اللہ، حدیث رسول اللہ قول اللہ تبارک و تعالی. کبھی ہمارے برادران اہل سنت کو جتنے بھی ہیں آپ کے دوستوں کو لائیے، اس لیے کہ یہ مکتب اہل بیت ہے. یہاں محبتیں ملتی ہیں، نفرتیں نہیں ملتی. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یہاں علم ملنا چاہیے. یہاں اگر نفرتیں دے رہا ہے تو اس کا اہل بیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہل بیت نے ہمیں تربیت سکھائی ہی نہیں ہے. بزم علی میں ہر شخص آتا تھا، وہاں پہ ریسٹرکشنز نہیں تھے. مجلسوں میں بھی ریسٹرکشنز نہیں ہونا چاہیے. ہمارا لہجہ ایسا ہونا چاہیے کہ غیر بھی اہل بیت کے علوم سے علم حاصل کر کے جائے. جہالت پھیلا کر کے حکومت کرنا اور ہے، علم دے کر کے حکومت کرنا اور ہے. اسی لیے مولا نے فرمایا سلونی سلونی. وہ کہتے تھے میرے پاس ایسے ہیں اونٹ اور اونٹنی میں فرق نہیں کرتے. مولا نے کہا ایسے نہیں چاہیے، مجھ سے پوچھو. جب علم حاصل کرو تب علی سمجھ میں آئے گا، ورنہ جو علی ایسے ہی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو برادران عزیز آئیے آگے. حیدری اگر ہم قرآن میں ذرا سا آج میں مقدماتی گفتگو ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ یہ مقدماتی گفتگو بنیاد ہماری مضبوط ہو جائے. قرآن یہ کہتا ہے کہ تھوڑا سا قرآن پڑھو، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے
جو منفی قوت ہیں ان کو دور کرو، اور اس کے بعد جب بیٹھو تو کس نیت سے بیٹھو؟ افلا یتدبرون، تدبر کے لیے بیٹھو، ریسرچ کے لیے بیٹھو. اس لیے کہ ماشاءاللہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، پڑھے لکھا مجمع ہے، مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے کہ تھیوریز اینڈ نالج دو چیزیں ہیں. تھیوریز جتنی بھی ہیں فرضیے جس کو کہتے ہیں کانسٹنٹ چینج ہوتے ہیں، علم جو ہے کبھی چینج نہیں ہوتا. قرآن تھیوری نہیں ہے، علم ہے. اسی لیے کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اب اس میں چونکہ نالج ہے، اس میں کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے، تم کو بدلنا ہے. اسی لیے اقبال نے کہا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ چیلنج نہیں ہے کہ قرآن کو بدلیں. ابھی ایک نوجوان بچہ، چھوٹا سا بچہ، اس نے سورہ شمس کی کو یاد کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها یاد کیا تھا. تو دوسرے دن گھر میں نہاری بنی جی، اور نہاری میں مرچیں زیادہ تھیں تو منہ جل رہا تھا. اس نے کہا بابا یہی والنہاری اذا جلاها استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. ہم نے قرآن کو اسی طرح سے استعمال کیا ہے. یہ ہماری بدبختی ہے. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ، ایک جملہ کہوں گا تو پورا مجمع جھوم جائے گا، اس گھر میں جس گھر میں کنیزیں پلتی ہیں 20 سال قرآن سے بات کرتی ہیں. اب اس پہ کام کرنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے کہ فضا پلی ہے ایز اے میڈ. کنیز کے معنی وہ سلیو گرل نہیں تھی، میڈ تھی، کام کرنے کے لیے آئی تھی شہزادی کے پاس. شہزادی کے حسن خلق وغیرہ دیکھ کر کے اپنے کہا کہ میں مروں گی تو اسی دروازے پہ مری رہ گئی. شہزادی نے 2 حق دیے. آج دنیا میں پرابلم ہے UNO، جھوٹی آرگنائزیشن. UNO میں فقط ہے یو، باقی سب نو ہی نو، کچھ بھی نہیں ہے. UNO جھوٹے ہیں، اس سے زیادہ جھوٹ کہیں نہیں ہے جتنا آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال یہ چلنے والا نہیں ہے، جھوٹ پہ کبھی دیمارت جانے والی نہیں ہے. ہیومن رائٹس بہت اہم مسئلہ ہے دنیا کا، انسانی حقوق. اور دوسرا مسئلہ ہے انسانی حقوق کے وہ حقوق کو بتانا جو اس کے معنوی حقوق ہیں. شہزادی نے کہا فضا تم میرے پاس کام کرنے کے لیے آئی ہو، ایک دن میں کام کروں گی. یعنی ہیومن رائٹس کی کس معراج پر ہم لوگ کتنے ہی آگے بڑھیں، ہم لوگ پیچھے ہیں، اہل بیت آگے ہیں. کتنا ہی آگے بڑھیں، جتنی ہی ترقی کریں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ اتنے آگے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ فضا تم بھی انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، تم بھی تھکتی ہو، میں بھی تھکتی ہوں. آج ہمارے پاس کام کرنے والیاں ہیں، کبھی کسی وقت ہم نے کہا ہے کہ اب آرام کرو؟ دیکھیں بہت اہم مسئلہ نا بھائی. کہ ایک تو چلیے، ایک ہوگی باڈیلی اس کی نیڈ، جسمانی اس کی ضرورت. دوسری اس کی نیڈ ہے، وہ آ گئی ہے کنیز. ہم نے کام والی کو گھر میں بلا لیا، کبھی اس کو کلمہ سکھایا، صلوات سکھائی، درود سکھایا، نماز سکھائی. وہ بھی تو حق رکھتی ہے، اس لیے کہ آپ کے انڈر میں آپ کو جواب دینا روز قیامت. وہ تو یہی پوچھے گی تو مجھے کچھ نہیں معلوم تھا، مجھے برتن دھونے کے لیے لگا دیا، برتن دھو دی میں نے. اگر مجھ سے قرآن پڑھایا ہوتا توجہ کا تعلق، میں بھی قرآن پڑھتی. فضا کو شہزادی نے پہلے جسمانی حق دیا، اس کے بعد معنوی حق دیا، روحانی حق دیا، اس کو تعلیم اتنی دی. اب وہ بولتی نہیں ہے، بولتی ہے تو آیتیں بولتی ہے. جب کنیزوں کا یہ عالم ہے تو ان کے آقاؤں کا کیا عالم ہوگا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. محمد وعجل فرج. تو ہم لوگوں نے کانفیڈنس، وی لاسٹ دی کانفیڈنس. ہم لوگوں نے جو لوز کر لیا ہے اعتماد کو گین بیک کریں، گین بیک کریں، انشاءاللہ ہمارے حالت بدلیں گے. اب تک ہمارے پاس مثال نہیں تھی، ہمارے پاس مثال اب مل گئی ہے، اور اسی گھر سے ملی ہے، تو کہیں اور سے نہیں ملی ہے. 59 مسلم کنٹریز ہیں. ایک ہی مسلم کنٹری جب انقلاب آیا تھا اکا تکا حافظ تھے، آج 1 ملین حافظ ہیں.
2 لاکھ سے زائد قاری قرآن ہیں. کس لیے کہ اس گھر میں اب ایک ٹی وی چلتا ہے 24 آورز قرآن ٹی وی, ایک ریڈیو چلتا ہے 24 آورز قرآن ریڈیو. کاش ہم شروع کریں اس کو. پاکستان میں قرآن سے تو کسی کو نفرت نہیں ہے, قرآن تو ہر مسلمان مانتا ہے. اس قرآن کا ریڈیو ہو, قرآن کا ٹی وی ہو, بات کریں تو قرآن سے بات کریں. اس لیے کہ کہنا آسان ہے, ہمیں قرآن کافی ہے, بتانا کہ قرآن. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. بتانا ہے کہ قرآن کیسے کافی ہوتا ہے. حقیقت میں قرآن کافی کس کے لیے؟ صاحب قرآن کے لیے. ہر ایک کے لیے قرآن کافی نہیں ہے. تو برادران عزیز, وی لاسٹ دی کانفیڈنس. ہم لوگوں نے اعتماد قرآن پر کھو لیا, اس کو گین بیک کریں. قرآن کہتا ہے کہ تھوڑا سا قرآن پڑھو, اور قرآن کہتا ہے کہ نیگیٹو فورسز کو ہٹاؤ. قرآن کہتا ہے کہ پڑھو تو مرحومین کے لیے نہیں, تحقیق کے لیے. اس لیے کہ یہ نالج ہے, تھیوری نہیں ہے, اور یہ بدلنے والی نہیں ہے, تم کو بدلنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آئیے حدیث میں سہارا لوں. کتنا قرآن پڑھیں؟ سرکار نے فرمایا کہ 10 آیتیں پڑھو, لم یکتب من الغافلین. اگر تم روزانہ 10 آیتیں پڑھو, 10 آیات پڑھو, ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھو. ایک آیت آپ پڑھیں, جس طرح سے باجماعت ہم ٹی وی دیکھتے ہیں جی, باجماعت قرآن پڑھیں. آپ ایک آیت پڑھی, آپ کی زوجہ ایک آیت پڑھے, آپ کا بیٹا ایک آیت پڑھے, بیٹی ایک آیت پڑھے, اس کا ٹرانسلیٹ کریں. اگر 10 آیتیں روزانہ پڑھیں, 1 سال کے اندر اس گھر میں نور نہ برسے تو میرا نام بدل دیجئے. اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے, اور قرآن کا کام ہی ہے ہماری حس کنجکاوی, یعنی ہمارے احساس علم کو اجاگر کر دیتا ہے قرآن. جیسے ہی احساس علم کو اجاگر کیا, فکر کہتی ہے اس کا جواب تلاش کرو. کہیں بھی جائیے جواب ملتا نہیں ہے, ایک ہی گھر ہے جہاں جواب ملتا ہے. تو قرآن جہاں شروع ہوتا ہے وہاں پلٹ کر کے اہل بیت کی طرف بتاتا ہے. اہل بیت کہتے ہیں, قرآن امام کا اس قول ہے, امام زین العابدین علیہ السلام کا قول ہے, اللہم صل علی القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. دیکھیں سرکل کیسا بنتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے کہ امام کے پاس جاؤ, امام کہتا ہے قرآن کے پاس جاؤ. امام کے پاس کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہ اس کی شرح ملنے والی نہیں ہے جب تک تم امام کے پاس نہیں جاؤ گے. امام کہتا ہے اس لیے سورس ہے, اس کے پاس جاؤ. یہ سرکل ہے. امام فرماتے ہیں قرآن کے پاس جاؤ, قرآن کہتا ہے اماموں کے پاس جاؤ, اس لیے کہ صاحب قرآن ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح. یہ قرآن ختم نہیں ہوا, ملائکہ نازل ہوتے ہی رہتے ہیں. کوئی گھر ہے جہاں نازل ہوتے ہیں. اللہم صل علی محمد وعجل فرج. برادران عزیز, یہ مقدماتی گفتگو کے بعد میں عرض کرنے جاؤں گا 3 الفاظ قرآن نے ذرا سا اسٹرائکنگ جس کو کہتے ہیں, بہت زیادہ انسان غور کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. تعقل, تدبر, تذکر. یہ 3 ٹرمنالوجیز کو قرآن نے ریپیٹڈ بہت زیادہ مسلسل استعمال کیا. افلا یعقلون, کیا عقل نہیں رکھتے وہ؟ سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں مگر دیکھ نہیں رہے ہیں, سن رہے ہیں مگر سن نہیں رہے ہیں. اولئک کالانعام, they are like cattle. یہ لوگ جانور ہیں. میں نہیں معلوم, قرآن کی ٹرمنالوجی میری نہیں ہے. تو معلوم صرف دیکھنا کمال نہیں ہے, حقیقت دیکھنا کمال ہے. صرف سننا کمال نہیں ہے, حقیقت سننا کمال ہے. صرف بولنا کمال نہیں ہے, حقیقت بولنا کمال ہے. تو کون سکھاتا ہے؟ قرآن سکھاتا ہے کہ دیکھو, یہ دیکھو حقیقت ہے. برادران عزیز, قرآن مجید اگر اس منزل پہ آ کے کہتا ہے تعقل, میں ایک مثال پیش کروں گا. آج کے بعد آپ سے ہماری دوستی اور بڑھے گی. کل انشاءاللہ آپ اور آئیے اور 4 دوستوں کو بھی ساتھ لائیے, انشاءاللہ بات آگے بڑھے گی. تعقل, عقل کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان بہت ڈیپ ہے
اور میں آپ سے میرے اپنے نفس سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے اسٹرگل کیا ہے لینگویج کو سیکھنے کے لیے، انگلش سیکھتے ہیں، اگر فرانس جا رہے ہیں فرینچ سیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ترقی کرنا بھی چاہیے، زبان کو کوئی پابندی نہیں ہے، مگر یہ یاد رکھ لیجئے زبان علم نہیں ہے۔ توجہ کا تعلیم، چائنا ترقی کیا بغیر انگلش کے، جاپان ترقی کیا بغیر انگلش کے، تو انگلش کا بول دینا باقری کینیڈا سے آیا علم نہیں ہے، کینیڈا سے آنا کمال نہیں ہے، اگر علم اس کے پاس ہے تو کمال ہے۔ اس لیے کہ لینگویج اگر بیان کر رہا ہے تو میڈیم ہے، وہ میڈیم بیان کر رہا ہے، اس سے علم ظاہر نہیں ہوتا۔ مجھے تو ہمیشہ کبھی لوگ کینیڈا کا مجھے کہیے قومی کہیے، مجھے غرور ہوگا بجائے اس کے کہ کینیڈین کا ہے۔ میں قوم سے آیا ہوں، مجھے یہاں سے کیا ربط ہے، کچھ ربط ہی نہیں ہے، زبان جانتا ہوں، زبان جانتا ہوں، زبان جانا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو قرآن کی زبان ہم لوگ سیکھیں۔ 100 اچھا دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن میں 20,000 کلمات ہیں، سب ٹھنڈے ہو گئے 20,000۔ میں آپ کو بریک دوں گا جی، آپ کو ڈسکاؤنٹ دوں گا۔ کتنا ڈسکاؤنٹ چاہیے آپ کو؟ اگر مال پہ اگر کسی دکان میں 50% اگر کہہ دیں، آپ جائیں نہ جائیں، بیوی کہے گی ذرا گاڑی روکو، 50% یار یہاں پر میں آپ کو بریک دوں گا 80%۔ 20,000 میں 4,000 الفاظ یاد کر لیجئے، پورا قرآن یاد ہو گیا۔ اس لیے کہ قرآن میں ریپیٹیشن سیم الفاظ کو دہرایا گیا ہے، 4,000 الفاظ۔ ابھی علماء نے ایران میں ایک کتاب کو انٹروڈیوس کیا ہے، 1200 ٹرمنالوجیز کو قرآن آپ یاد کر لیں، آپ قرآن کے ماہر ہو جائیں گے۔ بعض لوگ یاد کر کے سمجھتے ہیں مولوی ہو گئے، یا کبھی آپ تھوڑا سا یاد کر کے فوراً مولوی صاحب سے امتحان مت لیجئے، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تو قرآن پہ کام کریں انشاءاللہ، روزانہ 2-4 الفاظ کو یاد کریں، انشاءاللہ 2-3 سال کے بعد پورا قرآن آ جائے گا، اس کے بعد پتا چلے گا کہ ممبر پہ ہے کون۔ اس لیے کہ علم کی جگہ ہے، یہ علم سکھاتا ہے کہ علم کے ذریعے سے کیا ہونا چاہیے۔ تو عقل عربی میں الفاظ پہ کام ہوا ہے۔ بعض ایسے مفسرین ہیں، آج ہمارے پاس more than 1000 تفاسیر موجود ہیں، اور حق بھی یہی ہے کہ الزمان یفسر القرآن، زمانہ قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اس لیے کہ بعض چیزیں جو 100 ایئرس پہلے ہمیں معلوم نہیں تھی، قرآن آج بتاتا ہے کہ کیا ہے۔ تو آئندہ جا کر کے بہت سی ایسی آیتیں جو مبہم تھیں وہ واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ قرآن کی خصوصیت ہے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ ہم جاہل ہیں، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے، وہ عالم ہے جو دے رہا ہے، اور وہ اس کا علم ذاتی ہے۔ اس کا علم دوسری مولویوں کی طرح نہیں، اس کا علم یعنی علم ہے، اس کو علم سے ہٹا نہیں سکتے، ذاتی ہے، ایسنس ہے ذات پروردگار میں، وہ دے رہا ہے۔ بہت اچھی بات کہی جاتی ہے، جب مجھ کو بات کرنا ہے اللہ سے، نماز پڑھتا ہوں، جب اس سے بات کرنا، اس کی بات سننا ہے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ سے بات کرنا ہو تو نماز پڑھیں، اس کی سننا ہو تو قرآن پڑھیں، اور پڑھیں بھی تو کیسے؟ تدبر کے ساتھ پڑھیں۔ آئیے عقل، بعض ایسی مفسرین ہیں جنہوں نے الفاظ پہ کام کیا ہے، یعنی الفاظ قرآن کی ڈیپتھ پہ گئے ہیں، اور لذت ہے، بہت ہی لذیذ ہے۔ ان میں سے آج ایک عقل پہ گفتگو کر کے میں آپ کی زحمت تمام انشاءاللہ کل سے اس مین موضوع کی طرف ہم آنے کی کوشش کریں گے۔ کیا ہے یہ عقل؟ کیا کس کو کہتے ہیں؟ عقل، عقال، اعتقال ایک ہی روٹ ورڈ سے آئے ہیں۔ ان کا جو روٹ ورڈ ہے یہ ایک عقلہ۔ کیا ہے عقلہ؟ کس کو کہتے ہیں؟ عرب، ہمارے پاس، میں بھی کسان، نہیں ہمارے پاس بھی زمینداری ہے، اور اکثر آپ لوگ جانتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جنرل نالج ہے۔ گائے کا بچڑا جب پیدا ہوتا ہے ذرا سا پھدکتا بہت ہے، کنٹرول میں نہیں آتا، بہت تیز ہے نا، بھی پوری جوانی اس میں ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک ڈور اور ایک چھوٹی سی لکڑی لگا دیتے ہیں۔ توجہ کا طالب، ایک لکڑی، اور عرب بھی وہی کرتے تھے کہ جب کبھی اونٹ کے بچے کو سنبھالنا ہو کیا کرتے تھے؟ ایک لکڑی لگا دیتے تھے، لکڑی کو اس کے گلے پر، وہ بیچارہ بھاگنا بھی چاہے تو نہیں بھاگ سکتا، اس لیے کہ وہ لکڑی وہ بیچ میں آتی تھی۔ اس ڈور کو کہتے ہیں عقال۔
آئے ہے میرا مجمع سمجھنے کی کوشش کرے. یعنی عقل کو کیوں عقل کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ انسان کو تجاوز سے روک دیتی ہے. ہاں توجہ کا طالب ہوں. اگر انسان تجاوز سے رکنا چاہتا ہے تو عقل کو استعمال کرے. اگر تجاوز کر رہا ہے تو اس نے عقل کو استعمال نہیں کی. اب آئیے میرے پاس نوجوان لڑکا آتا ہے, ڈیڈ ابو I am in love, مجھے لو ہو گیا, بیماری ہو گئی ہے, بیماری ہے نا لو. حقیقت میں الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں, حقیقت بتاتا ہوں. سرکار کی حدیث ہے حبک لشیء یعمی و یسم. کسی شے سے محبت تم کو اندھا بنا دے گی اور گونگا بنا دے گی. تو اسی لیے محبت, میرے نوجوانوں سے گفتگو, چونکہ نوجوانوں سے مسئلہ ہے, نوجوانوں سے گزارش ہے کہ محبت سے پہلے معیار محبت طے کرو. توجہ کا طالب ہوں. یعنی کرائیٹیریا طے کرو کہ کس سے مجھے محبت کرنا ہے. محبت کرنے کے بعد معیار نہیں, محبت کرنے سے پہلے معیار. پہلے محبت ہو گئی, اس کے بعد کوشش یہ کر رہے ہیں مومنہ بنانے کی, یہ بنانے کی, وہ بنانے کی. اب لاکھ کوشش کریں, یہ معیارات کی تلاش ہے. ممکن ہے کہ ہدایت ہو جائے, ایک ذریعہ بن جائے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے ہم لوگ میں سے کوئی بھی ہوں, معافی چاہتا ہوں, کسی نے مجھے فون نہیں کیا ہے. میں انٹرنیشنل دنیا کے حالات کو دیکھتا ہوں تو میں سامنے پیش کر رہا ہوں. امید ہے کہ میں شرمندہ نہ کروں کسی کو. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. ابو میں محبت ہے. سرکار فرماتے کہ حبک لشیء, کسی سے محبت کرو گے بہت ہوشیار رہو, اس لیے کہ دو چیزیں, دو بیماریاں آ جائیں گی. ایک گونگے ہو جاؤ گے, دوسرے اندھے ہو جاؤ گے. جب یہ دو چیزیں نہیں ہوئی تو کیا حشر ہوا؟ سارا خاندان بول رہا ہے اچھی نہیں ہوگی تو مجھے اچھی ہوئی ہے, اس لیے گونگا ہو گیا نا بھائی. سارا کہہ رہا ہے کہ نہیں بھی تمہارے لیے ٹھیک نہیں, یہی اچھی ہے. تو محبت ہونے کے بعد ناممکن ہے. جب ایسا ہو جائے تو اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ. انفارچونیٹ کیسا, میں نے پری میرج کورس بھی کیا ہے, یعنی آن لائن موجود ہے, سیمینارز کیے ہیں. میرا اپنا پیٹنٹ جو ہے میرا ایک سبجیکٹ ہے, چونکہ میں نے فیملی پرابلمز دیکھے تو میں نے ڈیولپ کیا. 18 آورز کا میں نے اس کو کنڈینس کر کے 6 آورز پیش کیا تھا کراچی میں. آن لائن موجود ہے. اردو میں چاہیے تو آپ کو shiatv.net میں ملے گا, انگلش میں چاہیے cig.ca میں ملے گا. جو دیکھنا چاہیں دیکھیں, بہت ضروری. خصوصاً جوان بچوں سے گزارش ہے, میری بیٹیوں سے گزارش, اس لیے کہ یہ مشکل کے حل کرنے کی جگہ ہے. ہمارا مشکل جو ہے جوانوں کا سب سے بڑا مشکل مسئلہ معیار کی تشخیص دینے میں. جب معیار کی تشخیص نہیں دے سکتے تو پرابلم ہو جاتی. چلے کیا کرنا چاہیے؟ معیار کو سمجھنا چاہیے. تو برادران عزیز, کوشش یہ کریں کہ ان کو سمجھنے کی. میں بزرگوں سے میں گزارش کرتا ہوں, میں جو میرے بزرگ ہیں, ہم لوگ نکاح کے لیے مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, 2 مولوی بیٹھے رہتے ہیں. انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعلوم. وہ کہتا ہے معلوم, بیچ میں بدھو بیٹھا ہے, اس کو کچھ معلوم نہیں. کل سے کس مصیبت میں جا رہا ہے کچھ معلوم. 2 مولوی معلوم کہہ رہے ہیں اور دونوں وکیل ہیں. ہے توجہ کا طالب. وکیل کے معنی کیا ہیں؟ لائر ہیں. وکیل کس کے انٹرسٹ کی بات کرتا ہے؟ اپنے کلائنٹ کی. یہ کلائنٹ کو بولا بھی نہیں کہ شادی کیا ہے. اور یہاں پہ یہ حشر ہے, وہاں اندر دلہن کے پاس جا کر کے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں تمہاری شادی فلاں فلاں سے اتنے مہر پر, کیا تم راضی ہو؟ اور بیچاری کو مہر نہیں معلوم, تم مجھے وکیل کر رہی ہو, وکیل بھی نہیں معلوم. جب یہ حشر ہو تو ان کی جنریشن کا کیا حشر ہوگا؟ نہ مہر معلوم ہے, مہر وچ از رائٹس, عورت کے حق کا نام ہے مہر. آج معلوم ہے اسلامک ریپبلک آف ایران میں ایک بک چھپتی ہے 24 پیجز کی شادی کے لیے. اس میں کنڈیشنز ہیں, ہر پیج پہ کنڈیشنز ہیں.
اگر شوہر کنڈیشن کو سائن کر رہا ہے تو اس کو قبول کرنا ہے، اس لیے کہ اسمارٹ ہونا ہے، زمانہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. اب یہ نہیں کہ پرابلم کے بعد سلوشن ہو، نہ، سلوشن پہلے ہو پرابلم سے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یہ آیت وہی ہے جو مولوی حضرات نکاح سے پہلے پڑھتے ہیں. عموماً اپنے نوجوان بیٹیوں کی جلدی شادی کر دو. ابھی وہ شرما حضوری کے زمانے میں کبھی یہ سوچو نہیں کہ سیٹلمنٹ ہوگا تو شادی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ جو ہے انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا. ابھی میں بھی باپ ہو چکا ہوں، میری بھی 5 بیٹیاں، میرا بیٹا ہے، اور میں 2 داماد آ گئے ہیں، دوسرے 2 داماد آنے والے ہیں. بہت اچھی طرح سے سوچیے، بہت اچھی طرح سے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو جب پالتے ہیں تو انویسٹ کرتے ہیں. تو جب انویسٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب تک یہ پورا انویسٹمنٹ واپس نہیں آیا تو اس کو میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. اب جب واپس آنے تک ہو جاتا 30-35 ایئرس کا، اس کے پاس ہے جوانی، قبل اس کے کہ بہو کا تعارف وہ کروائے آپ کروا دیجئے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل. شادی کب؟ ASAP. مولانا کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا آپ کے پاس ریسٹرکشنز ہے کہ 1 آور ادھر ادھر ہو سکتا ہے نا؟ شروع کرنے میں ریسٹرکشن ہے، بند کرنے میں بھی ریسٹرکشنز ہیں. میں بتا دیا صحیح ہے. میں بہت ہی سینسیٹیو ہوں ٹائم سے متعلق. اگر مجھ سے کہا جائے 10 منٹ، میں 9 منٹ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مائک جو ہے خطرناک چیز ہے. تو میں نہیں چاہتا، میں انشاءاللہ ٹائم پہ ختم کروں. کل سے پھر اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. بہت اچھی طرح سے دیکھیے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار، مولا کے بھتیجے، جوان ہوئے، باپ کی شہادت ہو گئی تھی. انہوں نے دیکھا بہت سارے عربوں میں، آئے چچا کے پاس، چچا جان میں نے سارے عربوں میں دیکھا، فار می، میرے لیے اگر کوئی ہمسر ہے تو زینب ہے. سرکار نے، مولا نے اس جملے کے بعد کہا کہ عبداللہ یقیناً خاندان میں، شہامت میں، علم میں، سخاوت میں، تقوی میں کون سی چیز ہے جو ایکول نہیں ہے تم؟ اگر کف بن سکتے ہو زینب کے تم بن سکتے ہو. لیکن خدا نے 3 شخصوں کے لیے پیدا کیا تھا. یہیں سے ہمارے پاس علماء کرام یہاں پر تشریف فرما بھی ہوں گے، نئے اور سننے والے بھی ہیں. آیا عورت مہر میں کنڈیشن کر سکتی ہے یا نہیں ہے؟ گفتگو ہے. جی ہاں کر سکتی ہے، مگر کون سی کنڈیشن جو شریعت کے خلاف نہ ہو؟ مثلا کنڈیشن کر سکتی ہے کہ یہ دوسری شادی نہیں کر سکتا. کر سکتی ہے؟ یہاں بیٹھے ہوئے اس لیے کہہ رہے ہیں نہیں. وہاں جا کے پوچھے آج رات کو گھر میں کھانا ملنے والا نہیں ہے، کہہ رہے ہیں نہیں. اس کو بھی ایک فریز میں پیش کر سکتی ہے کہ تم شادی کرو مگر میری اجازت سے. حالانکہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اگر عورت یہ کہے کہ تم شادی کرو دوسری مگر میرے پرمیشن سے، اور آپ نے سائن کر دیا تو آپ کو باؤنڈ ہو گئے، آپ کی اجازت اس کی لیں پھر شادی کریں. حالانکہ دوسری شادی کے لیے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اور پہلی ہی شادی میں پریشان ہیں سب لوگ، کہیں نہیں ہے. کہاں سے ہوگی یار؟ نہیں ہو سکتی. بس ایک ہی کو سنبھالو، خدا ایک، بیوی ایک. صلوات پڑھیے محمد والے محمد والی محمد وعجل فرجهم. تو عورت اور مرد دونوں مل کر کے کنڈیشن پیش کر. مثلا خدا نخواستہ اگر میں ہسبینڈ گوز آؤٹ آف دی وے، جیسے میرا ہسبینڈ جو ہے، میرا شوہر جو ہونے والا ہے، اگر غیر شرعی حرکت کرے، طلاق کا حق کس کے ہاتھ میں ہے؟ شوہر کے ہاتھ میں. نکاح کا حق کس کے ہاتھ میں ہے؟ لڑکی کے ہاتھ میں ہے. جب تک لڑکی ہاں نہیں کہے گی کسی میں مجال نہیں کہ نکاح پڑھے. حتیٰ باپ بھی فورس نہیں کر سکتا، یہ لڑکی کا حق ہے، دیٹ از ہر رائٹ. تو لڑکی کو نکاح کا حق دیا خدا نے، لڑکے کو طلاق کا حق دیا.
تو طلاق کا حق نہیں مانگ سکتی کہ تم طلاق کا حق میرے ہاتھ میں دے دو، نہیں مانگ سکتی، مگر کنڈیشن لگا سکتی ہے، اگر تم حدود شریعت میں باہر گئے یا تم نے مجھ پر ظلم کیا، تم نے شراب پینا شروع کیا، غیر شرعی، بے نمازی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، تب میں حق رکھتی ہوں کہ طلاق کو میرے ہاتھ میں لوں، کنڈیشن لگا سکتے ہیں۔ یہ بات میں نے اس لیے لگائی کہ آج کے پرابلمس ہیں، آج کی دنیا میں ایگزسٹنگ پرابلم ہے، اس لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے بہت اچھی طرح سے مولا نے فرمایا کہ عبداللہ تم تیار ہو گئے ہو، تیار ہو گئے، کرو شادی، لیکن 3 اشخاص کو خدا نے 3 کے لیے پیدا کیا تھا، انسیپریبل، یہ تینوں ایسے ہیں کہ دوسرے 3 سے جدا نہیں ہو سکتے۔ یعقوب کو یوسف سے جدا نہیں کیا جا سکتا، سرکار کو فاطمہ سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور زینب کو حسین سے جدا نہیں کیا۔ کہ کنڈیشنل شادی، کیا کنڈیشن شادی کی؟ زینب سے شادی ہوگی، لیکن اگر زینب کربلا جانا چاہے تم روک نہیں سکو گے، تم روک نہیں سکو گے، اس لیے کہ حق ہے۔ تو شادی میں کنڈیشن تھی، عبداللہ اور جناب زینب کا نکاح ہو گیا، 3 دن بعد مولانا فضہ سے کہا، عربوں میں طریقہ تھا کہ 3 دن بعد بیٹی سے ماں ملنے جاتی تھی۔ مولانا نے کہا فضہ تو ماں کی طرح رہی ہے، جا کر کے زینب کی خیر خیریت پوچھ کر آؤ۔ اچھی طرح، بہت اچھی طرح غور کریں، اور میں ایسے مسائب بھی نہیں چاہتا، مسائب بھی لیسن بھی ساتھ رہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ سبق جو ہے بلائیں نہیں۔ جناب فضہ کہتی ہیں کہ میں چادر اوڑی گئی، نکلی دوڑتے ہوئے زینب کے پاس، دروازہ کھلا، السلام علیکم، داخل ہوئی، زینب مصلی پہ بیٹھی تھی۔ تو یہاں پر ایک سبق ملا، دلہن مصلی پہ ہونا چاہیے، سبق دے رہی ہے زینب کہ دلہن کو کہیں اور نہیں ہونا چاہیے، عبادت پروردگار میں مشغول ہونا چاہیے۔ زینب کے چہرے پر آثار کچھ بشاشیت نہیں تھی، بلکہ حزن و عمال کے آثار تھے۔ فضہ پریشان ہو گئی، پوچھی بی بی ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت ہے؟ کہاں کی خیریت ہے، 3 دن سے بھائی سے ملاقات بھائی کو نہیں دیکھا، کہاں کی خیریت ہے؟ زینب کے ساتھ فضہ بھی روتی ہے۔ تو کیفیت کو سمجھے کہ کتنی انٹینس، کتنی محبت تھی ان 2 بھائی بہنوں میں۔ فضہ کہتی ہیں کہ کچھ دیر میں نے گزارا، سنبھالا، اس کے بعد واپس پلٹ کے آئی تو مولا کے گھر سے رونے کی آواز بنتی ہے۔ میں پریشان ہو گئی تھی، یہ کیا ہو گیا، خیر تو ہے، کیا گھر میں رونے کی آواز کیوں ہے؟ جب داخل ہوئی میں نے مولا سے پوچھا، مولا کیوں رو رہے ہیں سب؟ کہا جب تم گئی تھی حسین سو رہے تھے، جب اٹھے تو پہلا نام زینب کا لیا۔ پہلا جس کا نام لیا وہ ہے زینب۔ اب سمجھ میں آیا کہ کتنی انٹینس محبت ہے یہ دونوں میں۔ تو چلیے ہم سلام کریں اس حسین پر جو کربلا کی طرف گیا۔ آپ بھی ہم سفر کیے نہیں حسین کے ساتھ، میں نے مجلس میں کراچی میں بتایا تھا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہسٹری میں ہوا، نہ، کربلا کو ہسٹری نہ بنائیے، کربلا کو آج بنائیے۔ حسین جا رہے ہیں یعنی مجھے بھی جانا ہے، یعنی مگر حسین کے ساتھ جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ عباس بننا پڑے گا، علی اکبر بننا پڑے گا، زینب بننا پڑے گا۔ آسان نہیں ہے حسین کے ساتھ جانے کے لیے، اس لیے کہ حسین حل من ناصر،
آواز دینے والا ہے، اس آواز کو لبیک کہنے کے لیے دم چاہیے. تو کربلا کو زندگی میں لائیے، اپنی زندگی میں. تو اس زندگی میں لانا ہو تو کربلا کے واقعات کو اسی لیول پر سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہ کہ تاریخ سمجھ کر کے پڑھا چلے گئے. حل من ناصر ینصرنا، یعنی اس کا جواب ہے لبیک یا حسین. جی لبیک یا حسین، سب کہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک. کیا لبیک یا حسین کے معنی ہیں؟ لبیک حسین کے معنی کیا ہیں؟ یعنی لبیک یا توحید، لبیک یا عدالت، لبیک یا نبوت، لبیک یا رسالت، لبیک یا امامت، لبیک یا قیامت، لبیک یا نماز، لبیک یا روزہ. حسین کو لبیک کرنا دین است. حسین دین کو لبیک کہنا ہے. حسین کوئی شخص نہیں ہے، مکمل دین ہے. اب سمجھیے یہ دو بھائی بہن جو کبھی جدا نہیں ہوتے تھے، وہ وقت آیا کہ مولا آخری رخصت کو آخری رخصت کو آئے. زینب سمجھ گئی اب صبح سے جو گیا ہے وہ واپس نہیں آتا. ایک مرتبہ زینب نے بھائی کے ہاتھ میں ماں کے تبرکات دیے، امام حسین نے قمیص کو پہنا. دیکھیے جب مولا کی شہادت ہو رہی ہے، 58 سال کا سن ہے، 58 ایئر. کس نے قمیص سی تھی؟ بی بی فاطمہ زہرا نے. کیا سن تھا اس وقت؟ 5 یا 6 سال کا سن تھا. 6 سال کا کرتا اور 58 سال کا ایک نہیں ہوتا. تو جناب فاطمہ نے وہ بھرپور کرتا سیا تھا جو حسین کے کام آ سکے، تاکہ سب ختم ہو، کم از کم کرتا کفن بن جائے. مولا نے چاک چاک کیا. زینب سمجھ گئی اب یہ آخری رخصت ہے. کب ماں جائے ذرا بیٹھیے. گریبان کھولا، اب بوسے نہیں. حسین نے پوچھا کیا کر رہی ہو؟ کہ کچھ ہی دیر میں یہاں پر گلے پر چھری چلے گی. بس 2 جملے. جب گھوڑا آیا ہے، ذوالجنہ آیا ہے، ہن ہنانے کی آواز آئی، الظلیمہ بہت بڑا ظلم ہوا. تو بیویاں باہر نکلی. زینب نے غور سے دیکھا گھوڑا گھور رہا ہے، سمجھ گیا کہ کوئی پیام دینا چاہتا ہے. آگے آگے ذوالجنہ، پیچھے پیچھے زینب. خدا کربلا لے جا ہم سب کو. معرفت کے ساتھ کربلا جائیے، کربلا جائیے عرفان کے ساتھ. کربلا کا عرفان حاصل کرے، زیارت کا عرفان حاصل کرے. کربلا میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے تلہ زینبیہ. یہ کون سا مقام ہے؟ یہاں بہن نے بھائی کی بربادی کی کہانی دیکھی. جب ذوالجنہ وہاں پہنچا، کیا دیکھا زینب نے؟ کہ شمر جالسن اے ہاجرہ، اسماعیل پانی کے لیے تڑپ رہا ہے، صفا مروہ جا رہی ہو. دیکھو زینب دوڑتی ہوئی، ابن سعد تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسہ کٹ رہا ہے، اب بھی موقع ہے روک لے. زینب ادھر سے ادھر. ایک مرتبہ کربلا کو زلزلہ آیا، قد قتل الحسین. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. خدایا پروردگارا، ہمیں دین کے سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. مالک جو اعتماد ہم نے دین سے متعلق کھو لیا ہے اس کو پانے کی توفیق عنایت فرما. ہمیں قرآن اور قرآن صاحبان قرآن سے قریب کر دے. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما.
ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما، جو گودیاں خالی ہیں انہیں پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں ناقد خدا ہیں انہیں قد خدا کر دے۔ پروردگارہ مسلمانوں کے درمیان جو شغاف ڈال رہے ہیں، جو تفرقہ ڈال رہے ہیں، ان کو تفرقہ ڈال دے، جو ہمیں بانٹ رہے ہیں ان کو بانٹ دے، پر ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، مملکت اسلامی کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، مومنین میں مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی توفیق دے، ہمارے دلوں کے نفرتوں کو نکال کر محبت سے بدل دے۔ پروردگارہ ہماری تمام پریشانیوں کا حل تیرے ولی کا ظہور ہے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما۔ اللہم صلی علی